اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا. آپ دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا کہ پروردگار متعال نے فرمایا وہ ایک جوانوں کا ایک گروہ تھا جو ایمان رکھتا تھا. پروردگار نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا، ان کے قلوب کو محکم کیا، انہوں نے اپنی قوم کے سامنے قیام کیا، توحید کا پیغام پہنچایا. وہاں سے وہ غار کی سمت جاتے ہیں، پروردگار نے غار میں انہیں صلح دیا اور وہ تمام چیزیں جو اب تک بیان ہوئی. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، بہت اہم واقعہ تھا، ایک ایسا واقعہ تھا جس میں الہی رنگ موجود تھا. اس کے بعد جب یہ واقعہ تمام ہو گیا، اصحاب کہف بیدار ہو گئے، اپنی قوم کے سامنے عیاں ہو گئے، سب کو حقیقت معلوم ہو گئی. وہ حقیقت جسے خدا فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ. آثرنا عربی زبان میں کہتے ہیں جب بغیر تحقیق اور جستجو کے کوئی حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے، کسی خبر سے اسے اطلاع دے دی جائے، مطلع ہو جائے انسان. پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے اصحاب کہف کو سلایا، بیدار کیا، اس کے بعد قوم کو یہ معلوم ہو گیا. انہوں نے تو کوئی تحقیق نہیں کی، اس کے باوجود ان پر ایک حقیقت عیاں ہو گئی، آشکار ہو گئی. اور وہ کیا تھی؟ ان وعد اللہ حق. وعدہ خدا حق ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں شک کی. وہ وعدہ کیا ہے؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. قیامت آنے والی ہے. ان السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ. قیامت آنے والی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ آئے یا نہ آئے، اس میں شک کی کوئی شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ خدا کا وعدہ تھا جو وہاں لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اصحاب کہف اتنے سالوں تک سونے کے باوجود دوبارہ بیدار ہوئے. پروردگار متعال قیامت میں دوبارہ انسانوں کو بیدار کرے گا. یہ واقعے کے بعد دو گروہ وجود میں آ گئے. ایک گروہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ قالوا ابنوا علیہم بنیانا، کہ اصحاب کہف کا واقعہ تمام ہو گیا، اب اس غار کے آگے ایک دیوار لگا دو. کیونکہ اصحاب کہف جب دوبارہ گئے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. کہ اس غار کے آگے ایک دیوار لگا دو. ربہم عالم بہم، کہ ان کا رب ان کے بارے میں جانتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایک واقعہ ہوا، ختم ہو گیا، بس اب دیوار کا منہ بند کر دو، غار کا منہ بند کر دو اور خدا حافظ، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. یہ ایک لوگ تھے، لیکن جو ہوشیار لوگ تھے، بابصیرت لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں ہونے دیا. انہوں نے کہا ہم اس واقعے کو ختم نہیں ہونے دیں گے، اس واقعے کو زندہ رکھیں گے، اس کی یاد کو زندہ رکھیں گے، اسے مٹنے نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن فرما رہا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، جو اس وقت اس امر پر غالب آ گئے، یعنی جن کی بات چلی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اصحاب کہف کے واقعے کی یاد زندہ رکھیں گے، ہم یہاں مسجد کی تعمیر کریں گے، یہ محل سجود قرار پائے گی، یہ جگہ وہ ہے جہاں آ کر لوگ عبادت کریں گے، یہ جگہ ہم کھلی رکھیں گے، یہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، آنا جانا ہوگا. وہ جب آئیں گے یہاں سجدہ کریں گے، اس واقعے کو یاد رکھیں گے، اصحاب کہف کے واقعے کو یاد رکھیں گے اور قیامت کو یاد رکھیں گے. جو مومنین کا گروہ تھا اس نے اس واقعے کو ختم ہونے نہیں دیا، لیکن جو عام افراد، سمجھدار افراد نہیں تھے، شک و شبہ میں مبتلا افراد تھے، انہوں نے کہا کہ دیوار لگاؤ، ختم کرو اس قصے کو. مومنین نے کہا نہیں، ہم اس قصے کو ختم ہونے نہیں دیں گے، ہم اس واقعے کو یاد رکھیں گے، باقی رکھیں گے. کیسے؟ یہاں مسجد کی تعمیر کریں گے. قبروں پر مساجد بنانا ولی اللہ کا کام ہے، مومنین کا کام ہے. یہ قرآن کی حکم ہے، یہ سیرت ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کہا ہم یہاں اصحاب کہف کی قبر ہے، یہاں مسجد کی بھی تعمیر کریں گے تاکہ لوگ آئیں، خدا کی عبادت بھی کریں، اس شاعر اللہ کو بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے. آپ دیکھیں بار بار جب بھی کوئی ایک الہی واقعہ ہوتا ہے، دو قسم کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. کربلا کا واقعہ ہوا، ایک مومنین اور مسلمان کا گروہ یہ کہنے لگا حسین جانے اس کا رب جانے، حسین جانے جنت جانے، یزید جانے جہنم جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بار بار اس واقعے کو بنائیں. لیکن مومنین کا ایک گروہ آباد رہا، مومنین کا ایک گروہ اٹھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ہر سال اس واقعے کی یاد منائیں گے، مختلف طریقوں سے منائیں گے، علم اٹھا کر بنائیں گے، تابوت سجا کر بنائیں گے، عزاخانے کو سجایا جائے گا اور ہم مجالس برپا کریں گے، عزاداری کریں گے، مرثیہ پڑھیں گے، ہم عزائے سید الشہداء کو اس واقعے کی یاد کو قائم رکھیں گے. ایک واقعے کی یاد کو قائم رکھنا الہی امر ہے، قرآنی امر ہے، مومنین کی سیرت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ علامہ امینی نے کہا کہ غدیر میں ہم سے کوتاہی ہوئی. غدیر کے واقعے کو ہم نے بھلا دیا. کیسے بھلا دیا؟ ہمارے ذہنوں میں تو ہے، ہمارے قلب میں تو ہے، ہماری زبانوں پر تو ہے، کہا یاد نہیں منائی اس کی، اس کو باقی نہیں رکھا، اس شاعر اللہ کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کیا.
جیسے اصحاب کہف کے واقعے میں مومنین نے کیا کہا، وہاں ایک مسجد کی تعمیر کر دی تاکہ لوگ آتے جاتے رہے، دیکھتے رہے اس واقعے کو۔ اسی لیے ہر وہ واقعہ جو الہی واقعہ ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ غدیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، کربلا آپ زندہ رکھیں، ایام فاطمیہ زندہ رکھیں، ہر وہ الہی واقعہ زندہ رکھیں تاکہ شاعر اللہ زندہ رہے، اور جو منافقین تھے، جو خدا کے دشمن تھے، وہ بھی لوگوں کے سامنے عیاں رہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔